اب ہم آغاز کریں گے 30ویں پارے کا۔ 30واں پارہ قرآن کریم کا آخری پارہ ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ نبا سے۔ سورہ نبا کی ابتدا جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں پھر جو مشرکین مکہ جو سوال کیا کرتے تھے قیامت کے بارے میں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کی جو آپ سے سوال کرتے ہیں نا کہ قیامت کب برپا ہوگی، اس کے بارے میں یہاں ہمیں آیات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور وہ ضرور برپا ہوگی، اور پھر اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اور ان کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ پہاڑوں کی، زمین کی، آسمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد کہ قیامت جب آئے گی تو پھر آسمان میں دروازے کھل جائیں گے اور پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جہنم گھات میں ہے۔ یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمانوں کے دروازے کھلیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کر اڑنے لگیں گے، تو پھر تمہیں سب نظر آنے لگ جائے گا کہ اب قیامت آن پہنچی ہے۔ اور پھر ایسے میں کیا ہوگا کہ للطاغین مآبا، اور جہنم جو گھات میں ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہی سرکشوں کا ٹھکانہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ پھر جہنمیوں کو جو تکلیفیں پہنچیں گی، جو ان کو عذاب دیا جائے گا، اس کا ذکر ہے، اور اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو متقین کا جو انجام ہے، جو نعمتیں ان کو دی جانی ہے، اس کا ذکر ہے۔ آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن تمام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں جب جلوہ افروز ہوں گے، فرشتے، انسان دیکھ سکے گا فرشتوں کو، وہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی کو اللہ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مگر جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک ہی کرے گا۔ اور کفار جو ہیں وہ یہ ساری کا سارا منظر دیکھ کر کہیں گے کاش کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ آخری یہ جو صورتیں ہیں ان میں ایسی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ 30ویں پارے کی ہم صورتیں پڑھیں گے تو ایسی منظر کشی ہے کہ یوں لگتا ہے جس نے ان سپاروں کو، ان صورتوں کو پڑھ لیا نا، سمجھ لیا، تو پھر اس کے لیے قیامت آئے نہ آئے، اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا۔ پھر ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں بچتا کہ ہمیں اس دن کچھ عجیب لگے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ یہ سب ہونا ہے۔ جو ایمان لے آئے، جو ڈر گئے، جو اللہ کے تابع فرما ہو گئے، ان کا بھی انجام اللہ بتا رہا ہے، اور جو نہیں ڈرے ان کا بھی انجام جو ہے وہ اللہ پوری منظر کشی کے ساتھ یہاں بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں جی سورہ نازیات۔ سورہ نازیات بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا بھی قسموں سے ہوتی ہے۔ اللہ قسمیں کھاتے ہیں مختلف فرشتوں کی، ان فرشتوں کی جو روحیں قبض کرتے ہیں، جو سختی سے جان نکالتے ہیں، اور مومنوں کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں۔ اور پھر ان فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب روز محشر برپا ہوگا تو میں تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی جانب، اور اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے، ان کو نشانیاں دی گئیں، اور نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کی جانب۔ وہ والا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ اس کا جواب جو ہے، اس کی جو صحیح گھڑی ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اس کی جو آیت نمبر 40 ہے، اس کو بھی یہ بھی ایک زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے، بڑی زبردست۔ اس میں ہمارے لیے روشنی ہے اس آیت میں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ
जन्नत है। मावा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, मावा कहते हैं ठिकाने को, तो उसका ठिकाना जन्नत है। किसका ठिकाना जन्नत है? जो अपने नफ्स को बुरी बातों से रोकता रहा, क्योंकि हमें पता है कि नफ्स का काम ही ये है कि वो हर वक्त बुराई का हुक्म देता है, और उस बुराई को रोकना अल्लाह ने हमें उसका इख्तियार दिया है कि जब नफ्स हमें बुराई का हुक्म दे तो हमने अपने आप को उससे रोक लेना। और जो ऐसा करते हैं, और वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है एक दिन उन्हें अपने रब के आगे खड़े होना है जाके, और वो अपनी इन बुराइयों के लिए जवाबदेह होंगे। तो जो ऐसा करने वाले हैं, फिर अल्लाह ताला उनको हमेशगी रहने की जन्नतें अता फरमा देगा। फिर अगली आयत में आगे आगे ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं। क़यामत जो है उसका हकीकी ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के पास है, और जब ये क़यामत आन पहुँचेगी तो ये लोग क्या कहेंगे, और ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे कि हम तो रोज़े महशर जब एक इंसान सोचेगा ना कि मैं दुनिया में भी गया था, तो उसको ऐसे लगेगा कि वो दुनिया में बहुत थोड़ा वक़्त गुज़ार के आया है। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ ज़ुहाहा। उसको यूँ महसूस होगा कि हम दुनिया में बहुत थोड़ा वक़्त ठहरे हैं, या शाम का कुछ एक हिस्सा। इतनी मुख्तसर ये दुनिया उसको मालूम होगी। ये दुनिया जिसके पीछे हम मरे जा रहे हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे दिन का कुछ हिस्सा, शाम का कुछ हिस्सा, कलील वक़्त है जो हम इस दुनिया में गुज़ार के जाएँगे, और उसके ऊपर ही फिर हमारी उखरवी ज़िंदगी जो है वो बेस करती है। आगे आ जाते हैं जी सूरह अबस। सूरह अबस जो है ये भी मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई, और इस सूरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो थे वो उनका और हज़रत अब्दुल्ला बिन मख्तूम उनका एक वाक़या जो है वो नबीना साहबी थे, उनके वाक़े का ज़िक्र है इसकी इब्तिदाई आयत में, और इसकी आखिरी जो आयात हैं उनमें क़यामत का ज़िक्र है। क़यामत का ज़िक्र है फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, और जब कान बहरा कर देने वाला शोर उठेगा। मुराद क्या है कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो उस दिन यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी और अपने बच्चों से भागेगा, और हर शख्स को उस दिन ऐसी फ़िक्र लाहक हो जाएगी कि वो सब से उसको बेगाना कर देगी। और कितना नफ़्सा नफ़सी का आलम होगा उस दिन के, सबसे करीबी रिश्ते जो है ना उन्हीं से इंसान बेगाना होंगे। नफ़सी नफ़सी करता अपनी जान को बचाता हुआ भागेगा, और ऐसी नफ़्सा नफ़सी के आलम में भी कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो खूब चमक रहे होंगे। वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, जो चमक रहे होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, खुशो खुर्रम और हंसते हुए। वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, और ऐसे चेहरे भी होंगे जिन पर गुबार छाया हुआ होगा, और ऐसे लगेगा जैसे उन पर किसी ने स्याही मल दी है। और ये काफिर और फाजिर लोग होंगे। चमकदार खूबसूरत हंसते मुस्कुराते चेहरों वाले अहले ईमान होंगे, और जिनके चेहरों पर स्याही छाई भी परेशान हाल वो अल्लाह के मनकर होंगे। ये क़यामत की मंजरकशी आखिरी आयत में बड़ी खूबसूरत आयतों के साथ बयान की गई। आगे आ जाती है जी सूरह तकवीर। तकवीर का मतलब है लपेट देना, यानी जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ताला सूरज को लपेट देंगे। और ये भी मक्का मुकरमा में सूरज जो है नाजिल होती है, और क़यामत ही का मंज़र इसमें भी पेश किया गया है कि हौलनाक मंज़र जो है वो इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि वो ऐसा दिन है जब सूरज को लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ चला दिए जाएंगे, और 10 माह की जो हामला ऊँटनियाँ हैं उसकी भी कोई परवाह नहीं करेगा, क्योंकि अरब कल्चर में जो हामला ऊँटनी होती थी वो बड़ी कीमती होती थी, और उस वक्त उसकी भी कोई परवाह नहीं करेगा। सारे जानवर खौफ के मारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जिंदा दफन की हुई बच्चियों को लाया जाएगा, और इनसे पूछा जाएगा बताओ तुम्हें किस जुर्म में मट्टी में
دبایا گیا۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ مجرمین کو سزا دینا اس سے مقصود ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آیا کرتے تھے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا ذکر ہے، اور کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بیان کرتے ہیں وہ ساری کی ساری حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کی صورت میں آپ کو لا کر بتاتے ہیں۔ یہ کہانوں کی طرح ان کو بتانے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی کوئی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے لیے نصیحت بیان کرتے ہیں اور اس سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بہرہ مند ہو جائیں، اور اللہ کن کے بارے میں چاہتا ہے؟ جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، جو خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا رستہ ضرور دکھلاتے ہیں۔ آگے آ جاتی ہے سورہ انفطار، اس میں بھی آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور مکی صورتوں میں جا بجا عقیدہ آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جو انسان اعمال آخرت میں بھیجتا ہے وہ اس دنیا میں اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا بھی اس صورت میں ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے وہ لکھ لے، اور پھر قیامت والے دن وہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ ہر انسان کے آگے پیش کرے گا، اور پھر اس سے کیا کہے گا کہ اب لوگ پڑھو اپنا نامہ اعمال، خود پڑھو، تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ بڑی سخت آیت ہے یہ کہ جو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ روز محشر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، ترازو لگے گا، تولا جائے گا، اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر آگے آ جاتی ہے سورہ مطففین۔ مطففین کا مطلب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہاں اس صورت میں حقوق العباد کی اہمیت کے متعلق ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یقیناً ایک قبیح عمل ہے، اس کی مذمت کی گئی، اور اس کے بعد سجین اور علیین، یہ دو مقامات ہیں جہاں پر نیک اور بد دونوں کی روحوں کو مقامات ملیں گے۔ سجین یعنی قید خانہ، ایسا قید خانہ جو زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں ہے۔ جب کوئی گناہگار کی روح نکلتی ہے، اللہ کے منکر کی روح نکلتی ہے، تو اس کو سجین، اس قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، اور نیک لوگوں کی جو ارواح ہیں ان کا ٹھکانہ علیین ہے، اوپر کے بالا خانے۔ اسی طرح کفار کے نامہ اعمال اور ان کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہوں گی، اور جو نیک روحیں ہیں اور ان کے جو نیک روحوں کے جو نامہ اعمال ہیں ان کے جو دفتر ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ پھر جو اہل ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، ان کو جو نعمتیں دی جائیں گی روز محشر، ان کا بھی ذکر اسی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ سورہ انشقاق آ جاتی ہے، اور انشقاق میں بھی جو ہے وہی قیامت کا منظر، قیامت کے حالات، منظر کشی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ سب جو اللہ تعالیٰ آسمان کے پھٹنے کا ذکر کرتا ہے اور نامہ اعمال کا ذکر کرتا ہے، اور جب ان کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے تو ان کی جو اس وقت حالت ہوگی، اپنی ناکامی کو دیکھ کر وہ موت کو پکاریں گے، اور اس وقت فیصلہ ہو چکا ہوگا ان کے لیے دردناک عذاب، اور ایمان والوں کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی ساری صورت میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ پھر آ جاتی ہے جی سورہ بروج۔ سورہ بروج میں خندق والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور اس میں خندق والوں کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 70 برس پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک کافر بادشاہ کا واقعہ ہے جس میں ایک جادوگر اور ایک لڑکے کا واقعہ بھی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر کے پاس ایک لڑکا بھیجا تھا، وہ لڑکا ایمان لے آیا، پھر اس کو قتل کیا گیا، اور پھر اس بادشاہ نے جتنے ایمان لائے تھے لوگ ان سب کو خندقیں کھودی، اس میں آگ جلائی، اور پھر ان لوگوں کو اس میں پھینکا گیا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جو ایمان جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے ایمان کے اوپر وہ لوگ قائم رہے، ان کا انجام جو ہے وہ بھی بتا دیا کہ وہ جنتوں میں ہوں گے۔ پھر سورہ طارق آ جاتی ہے، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے
तारिक की। तारिक का मानी है जो रात को चमकता हुआ सितारा, और ये सितारा जो है अल्लाह ताला इनकी कसम खाकर कहते हैं, इंसान अपने ऊपर गौर करे कि हर इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है जो उसके हर लम्हे के आमाल को लिखता रहता है और उसकी हिफाजत भी करता है। फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, फिर अल्लाह कहता है कि अपनी तख्लीक के ऊपर गौर करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे पैदा किया है। फिर वही बात कि वो हयात बाद अज़ मौत पर यकीन नहीं रखते थे, तो अल्लाह कहता है कि जिसने तुम्हें अब पैदा किया क्या वो दोबारा लौटा देने पर कादिर नहीं है? इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, तो वो तो यकीनन कादिर है इस चीज़ पर कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शे। फिर काफ़िर जो चालें चलते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और अहले ईमान के ख़िलाफ़, अल्लाह कहता है कि उनकी सारी की सारी जो चालें हैं ये बेसूद हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा, और अल्लाह की तदबीर जो है ना वो सबसे बेहतरीन है। और फिर आखिरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि इस सूरत की जो आखिरी आयत है वो भी बड़ी अहम है कि ये लोग जो मुशरिकीन थे, कफ़ारे मक्का थे, तरह तरह की तदबीरें किया करते थे अहले ईमान के ख़िलाफ़, तो अल्लाह कहता है कि इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा, कि ये जो भी तदबीरें कर रहे हैं ना तो अल्लाह भी एक तदबीर फरमा रहा है इनके लिए, तो इनको थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। फिर उसके बाद आ जाती है जी सूरतुल आला। सूरतुल आला, सूरतुल आला का आगाज़ इस हुक्म से हो रहा है कि अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, और उसके बाद कुरान की हक्कानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाया गया कि हम आपको पढ़ाएंगे और आप कभी इसको नहीं भूलेंगे, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला मनसूख करना चाहे अल्लाह ताला इसको भुला देंगे, और जिस शख्स ने अपना तज़किया कर लिया और अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया तो फिर वो ही कामयाब हो गया। तज़किया करने वाले, तज़किया पाने वाले और अल्लाह के नाम का ज़िक्र करने वाले लोग ही दोनों जहान में कामयाबी पाते हैं। सूरह गाशिया आ जाती है। गाशिया, इसमें भी क़यामत का मंज़र पेश किया गया है, और जहन्नमियों की और जन्नतियों की दोनों की जो रोज़े महशर क़यामत के दिन जो हालत होगी उसकी मंज़र कशी यहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में की गई है। फिर आखिर में मुसलमानों को गौर व फ़िक्र की दावत दी गई है कि जो अल्लाह की कुदरत है इस पर तुम लोग गौर व फ़िक्र करो, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कह दिया गया कि आपका काम तबलीग है, आप आगे पहुँचा दीजिए, किसी को ज़बरदस्ती मनवाना आपका काम नहीं है। फिर आगे आ जाती है जी सूरह फजर। सूरह फजर जो है इसमें अल्लाह ताला 10 रातों की कसम खाते हैं, और उन 10 रातों से मुराद जो है वो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ज़ुल्हज्जा की 10 रातें हैं, और इन कसमों का मकसद ये है कि अल्लाह नेक लोगों से अच्छाई का मामला फरमाए और बुरे लोगों से बुराई का मामला फरमाए। फिर जो पुरानी कौमें गुजर चुकी हैं जिनमें समूद और फ़िरौद की कौमें हैं, इरम कौम थी, उनकी तबाही का ज़िक्र है, और सूरत के आखिर में मुजरिमीन और मुत्तकीन के बयान के अंजाम को बयान किया गया है। मुजरिमीन क़यामत के दिन जो है उनको जो अज़ाब दिया जाएगा उसकी मंज़र कशी की गई है, और फिर जो ईमान वाले हैं उनके बारे में अल्लाह कहता है कि जब उनकी वापसी का टाइम आएगा तो फिर फरिश्ते आके उनसे कहेंगे कि ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट जा, तू अपने रब से राज़ी और तेरा रब तुझसे राज़ी, और उसकी बहिश्तों में दाखिल हो जा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान। इत्मीनान पा जाने वाली जान कौन सी है? और इस मकाम तक पहुँचने के लिए सबसे जो हम सब का दिल चाहता है ना कि हम सब इसी आयत को सुने बगैर अल्लाह के पास ना जाएं, कि हमें भी फरिश्ते आके कहें कि ए इत्मीनान वाली जान। तो इत्मीनान पा जाने वाला कौन है? उसका बता दिया गया ना कि तेरा रब तुझसे राज़ी, तू अपने रब से राज़ी। तो जो रब की रज़ा पे राज़ी रहना सीख लेता है फिर वही नफ्स मुतमइन्ना
پا جاتا ہے۔ تو یہ راز بھی اس صورت کے اینڈ میں بتا دیا گیا۔ آگے آ جاتی ہے سورہ بلد۔ سورہ بلد جو ہے یہ بلد شہر کو کہتے ہیں۔ مکہ شہر کی قسم کھائی گئی کہ اے نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ مکرمہ پہلے بھی مکرم تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے یہاں قیام کی وجہ سے اس شہر کے شرف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو مشقت کا سامنا ہوگا۔ راحت کا اصل مکان جو ہے وہ آخرت ہے، اور انسان کو بدی اور نیکی دونوں راستے دکھا دیے جاتے ہیں۔ جس کو چاہے اس کو اختیار کر لے۔ اختیار کرنا جو ہے نا وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پھر سورہ شمس آ جاتی ہے۔ سورہ شمس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر دی، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اور سورت کے آخر میں قوم سمود کی سرکشی اور حضرت صالح کی اونٹنی کا واقعہ جو ہے وہ بھی مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ پھر آ جاتی ہے جس سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنا مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اور جس شخص نے بخل کیا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو اللہ اس کو ناکام کر دیں گے۔ سورہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، تو ایسا شخص پھر جہنم سے دور لے جایا جائے گا۔ اور یہ آیات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ آگے آ جاتی ہے جی سورۃ الضحیٰ۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا مخالفت کا اور دل آزاری کا، اور کچھ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی، جس پر انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں جواب دیا والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، کہ میں نے یعنی خدا تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ کیا کہنا چاہیے، خوبصورت انداز میں اپنی محبت کا اظہار ہے، یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اور ہدایات جو ہیں وہ تمام امت کے لیے ہیں کہ یتیم کے معاملے میں جو ہے وہ نرمی کرنی ہے، سائل کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اور پھر اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ پھر آ جاتی ہے جی سورہ انشراح۔ سورہ علم نشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرح صدر والے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے۔ اور پھر ایک اور اصول انسانیت کو دے دیا گیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب جب مشکلات آئیں ہمیں پریشان نہیں ہونا۔ قرآن نے یہاں اصول دے دیا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ساتھ آسانی بھی لے کر آتی ہے، اور یقیناً یہ اللہ ہی کی طرف سے مشکل آتی ہے اور پھر اللہ ہی اس مشکل کو ٹال کر آپ کو آسانیاں دیتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اور یہ اصول بھی ہر مسلمان کے لیے ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم اپنے فرائض سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ، پھر اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، پھر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرو، رجوع کر لو، رب کی عبادت میں لگ جاؤ۔ فارغ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کاج سے، ہم اپنے فرائض سے جب فارغ ہو جائیں تو پھر ہم کھیل تماشوں میں لگ جائیں یا ریسٹ کر کر کے اپنا وقت ضائع کریں۔ پھر کیا ہے کہ پھر رجوع اللہ، پھر ہم قلب کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں اور بس پھر ہم اس کی
یاد میں لگ جائیں۔ اس سے آگے آ جاتی ہے جی سورہ تین۔ سورہ تین میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین اعتدال کے ساتھ، اور پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اسفل سافلین، پست ترین حالت کی طرف، مگر بجز سوائے الا الذین، ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت حالت میں پیدا کیا ہے، اور جو انسان اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک ختم نہ ہونے والا اجر ہے، مگر جو اللہ کی یاد سے منہ پھیر لے تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کا بڑھاپا بھی برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں جوانی انسان کو دی جاتی ہے، بھرپور صلاحیتیں اس کو عطا کی جاتی ہیں، اب وہ جو چاہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کر لے، اگر وہ اپنے رب کی پہچان کے سفر کی جانب نکل گیا تو پھر اس کے لیے نہ ختم ہونے والے اجر و ثواب ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس جوانی میں اپنے رب کو بھول کے مخالف سے مت چلا گیا تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تمام حاکموں میں سب سے بڑا۔ اور پھر اس سے آگے آ جاتی ہے جی سورہ الگ۔ سورہ الگ کی جو پہلی آیات ہے، 5 آیات، وہ ساری کی ساری جو 5 آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں غار حرا میں، پہلی وہی ہے وہ، اور اس سے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کی سرکشی اور بدبختی کا ذکر آ گیا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ میں نماز پڑھنے سے جب منع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے انداز میں فرمایا ہے کہ اے محبوب سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ معلوم اس سے کیا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا رب کی قربت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، رب کے قربت کی سب سے اعلیٰ شکل سجدہ ہے، اور اس میں آیت سجدہ بھی ہے، اور اس سے آگے آ جاتی ہے جی سورہ قدر۔ سورہ قدر میں لَیلَۃُ القدر کا ذکر ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ بینہ۔ سورہ بینہ میں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مشرک ہیں وہ یقیناً ناکام ہوں گے۔ یہود و نصارہ پہچان چکے تھے، روشن دلائل ان کے پاس آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو پھر اللہ کا ان پر بڑا خاص انعام ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو اس دنیا میں کیا انعام دیا جاتا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا، اور یہ صحابہ کے لیے بہت بڑا انعام اور فضیلت کی بات ہے۔ پھر آ جاتی ہے سورہ زلزال۔ سورہ زلزال میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ جب قیامت کا شدید ترین زلزلہ آئے گا تو پھر زمین میں جو کچھ ہے وہ نکال باہر کرے گی، اور کسی بھی فرد کو اس نے اگر زندگی میں ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کا اجر ملے گا، اور ذرے کے برابر اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کو اس کا بھی بھگتنا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی نیکی اللہ اس کی بھی قدر کرے گا، اس کا بھی اس کو اجر دے گا، اور برائی اگر ذرے کے برابر کی ہے تو اس کا بھی خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ آگے آ جاتے ہیں جی سورہ عادیات۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر کچھ حقائق جو ہیں وہ ان کی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی
ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے دل میں مال و دولت کی جو محبت ہے نا وہ بڑی گھر کر چکی ہے، وہ اس محبت میں بڑا شدید ہے. قسمیں کھانے کے بعد گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں. ایک تو انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے، اور دوسرا وہ مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے. اور کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب سب کچھ نکال لیا جائے گا جو قبروں میں ہے، اور وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے. پھر آگے آ جاتی ہے جی سورہ قاریہ. سورہ قاریہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. جن لوگوں کے نیک اعمال ہوں گے ان کے اعمال نامے جو ہیں ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور ان کے اعمال نامے بھاری ہوں گے. فمن ثقلت موازین، اور جن کے جو گناہ گار ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازین، جب ان کے اعمال تولے جائیں گے تو وہ بالکل ہلکے ہوں گے، اور نیک اعمال والے اس دن عیش و عشرت میں ہوں گے. اور جو گناہ گار ہیں ان کو اس دن پھر آگ میں ڈالا جائے گا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا. آگے آ جاتی ہے جی سورہ تکاثر. سورہ تکاثر میں ایک بہت اہم پیغام ہے، اور یہ بھی وہ پیغام ہے جو زاد راہ ہوتا ہے ہمارا، جس کو ہم نے اپنے زاد راہ میں سنبھال کے رکھ لینا ہے. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو مال و دولت کی کثرت کی ہوس نے، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. کہ انسان کی جو ہوس ہے وہ ساری زندگی مال کی ہوس ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. ایک خوبصورت میسیج ہے. اس صورت کو پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ جس دوڑ میں وہ لگا ہوا ہے، ہم سب کے سب انسان جو ہے نا یہ مال و زار اکٹھا کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور کی خواہش ہمیں اتنا غافل کر دیتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی قبروں کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. پھر اس دن جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کا حساب اپنے بندے سے ضرور لے گا. سورت کے آخر میں یہی بات اللہ نے بیان کی ہے. ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ان کا ایک ایک کا حساب اللہ ضرور لے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. پھر سورہ اثر آ جاتی ہے. سورہ اثر میں کیا ہے جی کہ زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی. انسان جو ہے نا وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے انہوں نے نیک عمل بھی کیا اور نیکوں کا ساتھ بھی دیا. خالی یہ نہیں ہے کہ اپنی عبادات کی، نیک عمل کی اور بس نہیں، ادھر ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حق کا ساتھ بھی دینا ہے. وہی کامیاب ہے جو خود بھی نیکی کرے گا اور پھر حق کا ساتھ بھی دے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جب حق کا ساتھ دے گا تو پھر مشکلات آئیں گی. حق کا ساتھ دینا آسان نہیں ہوتا، اس لیے آگے کہہ دیا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب حق کا ساتھ دینا ہے تو پھر صبر کرنا پڑے گا. حق کا ساتھ دے کے صبر کرنے والے جو ہیں وہی ایسے ہیں کہ جو فائدہ جن کو ملے گا آخرت میں، ورنہ انسان گھاٹے میں ہے. پھر ہے سورہ ہمزہ. سورہ ہمزہ میں جو انسان کی برائیاں ہیں، اس کے نفس کی جو برائیاں ہیں ان کا ذکر
کیا گیا ہے، ان میں سب سے اولین جو برائی ہے ہم دیکھتے ہیں ہر تانا دینے والے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے اور عیب چننے والے کی بربادی ہے۔ جو لوگ تانے دیتے ہیں، جو لوگوں کے عیب چنتے ہیں، اس کے آگے پھر اور کون کون سی نفس کی برائیاں جو ہیں، نفس کی بیماریاں، شدید خطرناک بیماریاں ایسے لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ مال کو گن گن کر رکھنا، بخل کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، مذاق اڑانا اور دوسروں کو تانا دینا، یہ سب چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور یہ سب برائیاں انسان کو بالآخر اس آگ میں لے جاتی ہیں، نار اللہ الموقدہ۔ وہ آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جس میں یہ ساری کی ساری برائیاں انسان کو گھیر کر لے جاتی ہیں۔ آگے ہے سورہ فیل۔ سورہ فیل میں جو ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے، اس واقعہ کا ذکر ہے یہاں پر۔ اب آ جاتی ہے جی سورہ قریش۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر جو اپنے دو عظیم احسانات کیے ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لِإِيلَافِ قریش، اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں الفت ڈال دی، اور ان کے لیے وہ جو سفر کیا کرتے تھے، تجارتی قافلے ان کے جایا کرتے تھے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ لوٹ مار تھی اس زمانے میں، بہت زیادہ قافلے لوٹا کرتے تھے، لیکن بیت اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے مکہ والوں کو، قریش والوں کے قافلوں کو خاص قسم کا ادب و احترام علاقے کے لوگ دیتے تھے، اور ان کے قافلے جو تھے وہ لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں خوف میں امن بخشا ہے اور بھوک میں تمہیں، اللہ نے کیا کیا ہے؟ بھوک میں تمہیں رزق عطا کیا۔ اب تمہیں یہ چاہیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تم پر، اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ ماعون۔ سورہ ماعون، سورہ ماعون جو ہے اس میں ان لوگوں کی اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو روزے جزا پر ایمان نہیں رکھتے، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ برتیں، کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال کی ہیں وہ ایک دوسرے کو لینے دینے میں بالکل بھی بخل سے اور کنجوسی سے کام نہ لیں، اور ایسا کرنے والوں کے لیے سخت وعید دی گئی ہے۔ اور پھر آ جاتی ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور کوثر کی تفسیر میں ہم جائیں تو یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے کوثر کی تفسیر میں لکھ دیا۔ ایک طرف تو اس کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کا وہ حوض ہے جس کا نام کوثر ہے، جنت کی نہر کا نام کوثر ہے، اور دوسری طرف ہمیں جب اس کے اور مفسرین کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ آپ کا گھرانہ ہے، آپ کی نسل ہے جو حضرت بی بی فاطمہ سے چلی، اور چونکہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ کے بیٹے جو تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور مشرکین مکہ کے جو تانے تھے وہ عروج پر تھے کہ اب آپ کی تو نسل ہی ختم ہوگی، آپ کو تو نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صورت جو ہے اس میں وعید دی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ نماز پڑھیے، اپنے رب کے نام کی قربانی کیجئے، آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، اور دشمن واقعتاً اس کا نام لیوا کوئی نہیں، اور میرے آقا کے نام لیوا جو ہے وہ انشاءاللہ روز محشر تک ہمیشہ آپ کا نام لیتے رہیں گے، نہ تو آپ کی نسل ختم ہوگی، نہ تو سادات کا گھرانہ ختم ہوگا۔ ایک حضرت زین العابدین بچے تھے آپ کی نسل میں سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زین العابدین سے اتنے سادات ماشاءاللہ کہ آج تک دنیا کے کونے کونے میں آپ کو ہر جگہ آل رسول جو ہے وہ مل جائیں گے، اور پھر آقا سے محبت کرنے والے آپ کے جان نثار بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ پھر سورہ کافرون آ جاتی ہے، توحید، شرک، ایمان، کفر، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مشرکین نے جب صلح کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔
سورہ نصر جو ہے یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں فتح مکہ اور لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ سورہ لہب ہے، سورہ لہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص توحید کا بیان ہے، اور پھر ہے سورہ فلق اور ناس۔ ان دونوں صورتوں میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگتا رہے، انسانوں اور جنوں کے شر سے، ہر طرح کے شر سے پناہ ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ اپنے رب العالمین سے مانگنی ہے۔ ہر طرح کے وسوسوں سے ہم نے پناہ مانگنی ہے اللہ کی، اور ہر فتنے سے، ہر شر سے پناہ جو ہے وہ انسان کس سے مانگے گا؟ اللہ سے۔ یہ ساری کی ساری جو دونوں صورتیں ہیں ان میں پناہ مانگنے کے سارے گر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلا دیے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ ہمارا 30واں پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور اسی صورت پر الحمدللہ قرآن کریم بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔